الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق اللہ العظیم وصدق علی رسولہ النبی الامین الکریم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم المدینۃ خیر لکم لو کانوا یعلمون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے باواز بلند درود پاک پڑھیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جس کا نہ کوئی ثانی ہے نہ ہمسر ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس رب العلا کی حمد و ثنا حضور نبی کریم تاجدار رسالت مصطفیٰ جان رحمت حضور سید المرسلین جناب معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ناز میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمارے آج کے اس جمعۃ المبارک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی مدینہ المنورہ کے بارے میں، جو شہر نور ہے، جس کے گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، فضاؤں میں ہر طرف نور ہی نور پھیلا ہوا ہے۔ اس شہر کی عظمت و شان پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ پچھلے جمعۃ المبارک چونکہ وقت کا اختتام ہو گیا، ہم اپنی بات کو پورا نہ کر سکے، تو آج اس جمعۃ المبارک کے اندر ہم اسی شہر مدینہ کی برکتوں اور رحمتوں کا تذکرہ خیر سنیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو اور جو مجھے سن رہے ہیں سب کو اس شہر مدینہ میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العلا ہمیں اس در کی فضاؤں کو
اس در کی گلی کوچوں کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ آئیے ہم اپنی اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ استاد زمن شہنشاہ سخن برادر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منجلے بھائی، جو بہت بڑے شاعر بھی تھے، مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ واپس آئے تو لوگوں نے آپ سے پوچھا، مولانا کیا دیکھا؟ آپ مدینے گئے تھے، آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ کیا منظر تھا؟ کیا وہاں کی رونقیں تھی؟ آپ نے کیا دیکھا مدینے شریف کے اندر؟ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، ایک بات سمجھ نہیں آتی، 8 جنتیں سنی تھی، 8 جنتیں سنی تھی، وہ ساری کی ساری ایک ایک کر کے میں نے وہاں مدینے میں دیکھی۔ کہتے 8 جنتوں کا نام سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 8 جنتیں بنائی ہیں، کہا میں نے 8 جنتوں کو ایک ایک کر کے مدینہ المنورہ میں دیکھا۔ اور کس حالت میں دیکھا کہ وہ 8 کی 8 مدینے پہ قربان ہو رہی تھی، وہ 8 کی 8 جنتیں مدینے پہ قربان ہو رہی تھی۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، کہ 8 کی 8 جنتیں ایک ایک کر کے مدینہ المنورہ پہ قربان ہو رہی تھی۔ کہتے عجیب ہی رنگ ہے، عجیب ہی توانائی ہے، عجیب ہی اس شہر کی رانائی ہے، عجیب اس جگہ کی کیفیات ہیں، اور وہاں کے لیل و نہار صبح و شام اپنی ہی انفرادیت رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں معاملہ یہ ہے، بڑا عجیب معاملہ ہے کہ لوگ گلاب کو پھول کو پسند کرتے ہیں، لیکن میں نے مدینہ منورہ کا کانٹا بھی کسی کو چبھتے دیکھا تو وہ اسے پھول اور گلاب سے زیادہ ٹھنڈا لگتا ہے، اسے پھول اور گلاب سے زیادہ ٹھنڈا لگتا ہے۔ کہ لوگ تو گلاب دیکھنے جاتے ہیں، لوگ پھول دیکھتے ہیں، لیکن مولانا حسن رضا خان کہتے ہیں کہ اگر کسی کو مدینے کا کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اسے پھول اور گلاب سے زیادہ ٹھنڈا لگتا ہے۔ حضرت علامہ پیر سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ایک چھوٹا سا کانٹا آپ کے پاؤں میں چبھتا ہے، خدام ساتھ جٹ بٹ زمین پہ بیٹھتے ہیں، سوئیاں پکڑتے ہیں، کہتے حضور پاؤں ادھر کریں، ہم اس کانٹے کو نکال دیتے ہیں۔ تو حضور قبلہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا محبت بڑا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں یہ مدینے کا کانٹا ہے، اسے اندر ہی رہنے دو، یہ مدینے کا کانٹا ہے، اسے اندر ہی رہنے دو، کہ وہاں جو گیا وہ پھول اور گلاب سے زیادہ ٹھنڈا کانٹا بھی لگتا ہے۔ یہ مدینہ المنورہ کی خوبصورتی ہے، یہ شہر نور کی برکت ہے۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں مبارک تمہیں ہو اندلیب و گل، مبارک تمہیں ہو اندلیب و گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ مولانا حسن رضا خان کہتے ہیں
کہ اے دلیبو تمہیں گل مبارک ہو، ہمیں تو مدینے کا کانٹا بھی گل سے اچھا لگتا ہے، ہمیں تو مدینے کا کانٹا بھی پھولوں سے اچھا لگتا ہے۔ اور مولانا حسن رضا خان نے کیا خوبصورت بات کہی، آپ کہتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ سے میری خاک یا رب نہ برباد ہو جائے، میری خاک یا رب نہ برباد ہو جائے۔ مولانا حسن رضا خان کہتے ہیں ہوا چلتی ہے نا تو جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ جب ہوا چلتی ہے نا تو اے اللہ، اے میرے مولا، ایسی ہوا چلانا جو مدینے سے چلے اور میری قبر انور سے گزر کے جائے، ایسی ہوا چلانا جو مدینے سے آئے اور میری قبر سے ہو کے گزرے، میری خاک یا رب نہ برباد ہو جائے، پس مرگ کر دے غبار مدینہ، کہ میرے قبر کی مٹی اس کے اوپر مدینے کی ہوا گزرے تو یہ قبر کی مٹی اس مدینے کی ہوا میں غبار بن جائے، اس مدینے کی ہوا کی برکتوں کو سمیٹ لے۔ تو یہ مولانا حسن رضا خان کا عشق ہے۔ اور آپ نے اس کے بعد بڑی خوبصورت بات لکھی، کہتے ہیں میں نے وہاں عجیب ہی منظر دیکھا، عجیب ہی رنگ دیکھا، مدینے کا منظر کیسا نرالا ہے، کیسا سہانا منظر ہے، کیا خوبصورت شہر ہے مدینہ المنورہ کا۔ کہتے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ ہے سب جنت نثار مدینہ، کہ مدینے کی بہار عجب رنگ پہ ہے کہ 8 جنتیں سنی تھی وہ 8 کی 8 مدینے پہ قربان ہو رہی ہے، نثار ہو رہی ہے۔ اور پھر مولانا حسن رضا خان کہتے ہیں عجیب ہی انداز ہے، عجیب ہی انداز ہے کہ ملائکہ لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، عجیب ہی انداز ہے کہ ملائکہ لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مدینے کا منظر ہی بڑا عجیب ہے، 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں حضور کے روضے پہ، 70,000 فرشتے جو ہے صبح کو آتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کتنے فرشتے، 70,000، کتنے، 70,000۔ اور کسی جگہ دنیا میں 70,000 بندہ اکٹھا ہو جائے تو کیا اس جگہ کچھ کھانے کی چیزیں بچتی ہے؟ اور وہاں رش لگ جائے کسی جگہ لوگ اکٹھے ہو جائیں تو جب بھوک لگتی ہے تو وہ سارا کچھ جو شہر کا ہوتا ہے وہ کھانا بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس علاقے کے اندر جو کھانا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے شہر محبوب کی کیا ہی بات ہے، میرے شہر مصطفیٰ کی کیا ہی بات ہے، ایک وقت میں 20 لاکھ لوگ آتے ہیں، ایک وقت میں کتنے، 20 لاکھ لوگ آتے ہیں ایک وقت میں۔ اور جو کوئی کھانا لے کے آتا ہے، جو کوئی کھانا لے کے آتا ہے وہ تھوڑا ہی لے کے آئے، یہ میرا چیلنج ہے کہ وہ بھی کھانا بچ جاتا ہے، اس کے بانٹنے والے کا وہ کھانا بھی بچ جاتا ہے۔ یہ شہر مدینہ ہے، میرے مصطفیٰ کا شہر ہے، اس کی برکت ہی نرالی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی نا جب کعبۃ اللہ کو بنا لیا، جب کعبۃ اللہ کو بنا لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ اس شہر کے رزق اور پھلوں میں برکت عطا کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو لکھا ہے، آپ دعا مانگتے ہیں اللہ اس شہر کے رزق اور کھانے میں برکت عطا کر دے۔ اور میرے محبوب نے بھی دعا مانگی، میرے محبوب نے بھی مدینہ المنورہ کے لیے دعا مانگی۔ کیسی دعا مانگی کہ اے میرے مولا، تیرے خلیل ابراہیم نے مکے کے لیے دعا مانگی تھی کہ اس کے رزق اور اس کے پھلوں میں برکت دے دے، میں دعا مانگتا ہوں کہ جو برکت اور جو رحمت مکے کے کھانے میں تو نے عطا کی ہے، اے اللہ مدینے کے کھانے میں اس سے دگنی برکت عطا فرما، مدینے کے کھانے کے اندر اس سے دگنی برکت عطا فرما۔ تو یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے
کہ اس شہر مدینہ کے اندر جہاں 20-20 لاکھ لوگ ایک وقت میں آتے ہوں، اگر کوئی چیز بانٹنا بھی شروع کر دینا تو وہ تھوڑی کیوں نہ ہو تو وہ تھوڑی بچ جاتی ہے۔ اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے میرے محبوب کے شہر میں، اللہ نے میرے محبوب کے شہر میں اتنی برکت رکھی ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، صبح سویرے آتے ہیں اور وہ حضور پہ درود پڑھتے ہیں۔ وہ حضور پہ کیا کرتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں۔ 70,000 فرشتے کام کیا ہے؟ درود پڑھتے ہیں۔ فجر کے وقت آتے ہیں اور عصر کے وقت ان فرشتوں کی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ جو صبح کو آئے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں اور شام کو دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں، شام کو کوئی دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں۔ اب 70,000 فرشتہ اکٹھا ہوتا ہے صبح کو اور 70,000 فرشتہ شام کو آتا ہے۔ 70,000 فرشتہ عصر کے وقت جب تبدیلی ہوتی ہے اس وقت آتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کا جرمٹ یہاں آ کے درود پڑتا ہے۔ اب کوئی پوچھے یہ نظر کسی آتے ہیں تو میں کہتا ہوں نظر بھی آنکھ والوں کو آتے ہیں۔ یہ نظر بھی کسی آتے ہیں؟ آنکھ والوں کو آتے ہیں۔ حضرت داعیہ کلبی میرے محبوب کے صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے میں نے جبریل کو دیکھا، میں نے جبریل کو دیکھا کہ جبریل ہاتھ باندھے باب جبریل پہ کھڑے تھے۔ حضرت داعیہ کلبی کہتے ہیں میں نے خود دیکھا حضرت جبریل کو کہ وہ ہاتھ باندھے ہوئے باب جبریل پہ کھڑے تھے۔ تو یہ فرشتوں کی حاضری کا مقام ہے کہ یہاں فرشتے وہی آتے ہیں جن کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں۔ 70,000 صبح آتا ہے، 70,000 شام کو آتا ہے، اور جو ایک بار آ جاتا ہے وہ قیامت تک دوبارہ کبھی نہیں آ سکے گا، وہ زندگی بھر کبھی بھی نہیں آ سکے گا۔ حضرت داعیہ کلبی کہتے ہیں میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ باب جبریل، اور جس دروازے کا نام ہی باب جبریل ہے وہاں حضرت جبریل ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے۔ حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس منظر کی عکاسی کی، آپ نے اس منظر کی ترجمانی کی۔ آپ کہتے ہیں عالم تخیلات باندھتے ہیں، کہتے میں نے جبریل سے پوچھا عالم تخیلات کے اندر جا کے کہ جبریل آگے کیوں نہیں جاتا، یا باب جبریل کے اوپر ہاتھ باندھے کھڑا گیا آگے کیوں نہیں جاتا؟ حضرت جبریل کہنے لگے جرت ہی نہیں ہے آگے جانے کی۔ کہا آگے تو وہ جائے نا جو گھر والا ہے، آگے تو وہی جائے نا جو گھر والا ہے، میں تو خادم ہوں، دربان ہوں، اور جو خادم اور دربان ہوتا ہے وہ دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، اندر نہیں جاتا، وہ دروازے تک ہی رہتا گیا، اس کی ڈیوٹی دروازے پہ ہی ہوتی ہے۔ تو یہ میرے مصطفیٰ کا در ہے کہ یہاں فرشتوں کا سردار جبریل بھی دربان ہے، جبریل بھی کیا ہے؟ دربان ہے، اس در کا خادم ہے۔ تو یہ شہر مدینہ کی برکت ہے۔ حضرت داعیہ کلبی کہتے ہاتھ باندھے جبریل کھڑے تھے باب جبریل پہ۔ حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو اپنی شاعری میں بیان کیا۔ آپ کہتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، اور دھیرے کہتے آہستہ آہستہ، اور بندہ ہولی ہولی بولے نا آہستہ آہستہ، تو اسے کہتے ذرا دھیرے سے، آہستہ دھیمی آواز میں، کیونکہ پتہ ہے کہ اگر اس در میں آواز اونچی ہوئی تو اللہ فرماتا ہے ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اگر محبوب کے در پہ آ کے اونچی آواز میں گفتگو کی تو اللہ ساری زندگی کی نیکیاں برباد کر دے گا۔ یہاں محبوب کے در پہ آنا ہے تو اپنی آواز کو پست رکھنا ہے، نیچا رکھنا ہے، آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی کہتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، گدا بھی ہولی ہولی، گلا بھی ہولی ہولی، گلا بھی ہولی ہولی کردہ سی۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، گلا بھی ہولی ہولی کردہ سی۔ کون سی باتیں کر رہا تھا؟ حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی کہتے ہیں کہ باب جبریل کے پہلو میں حضرت جبریل کو پایا نا تو وہ باب جبریل کے پہلو میں کھڑے تھے،
اور گفتگو بھی آہستہ آہستہ کر رہے تھے، تو کہتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے گلاں بھی ہولی ہولی کردا سی، بات بھی اونچی نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ ہم نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، کیونکہ آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایہ گیا، کیونکہ آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایہ گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام بھی باب جبریل کے پہلو پہ کھڑے تھے۔ حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی کہتے ہیں یہ داری ایسا ہے کہ یہاں تھوڑی سی بھی آواز اونچی ہوئی نا تو ساری زندگی کے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے۔ یہ اس شہر مدینہ کی برکت ہے۔ اور ہم سرما لگاتے ہیں نا آنکھوں میں، ہم آنکھوں میں کیا کرتے ہیں؟ سرما لگاتے ہیں۔ حضرت مولانا حسن رضا خان کہتے ہیں کہ ہمارا سرما اور ہے، ہمارا سرما اور ہے۔ ایک سرما اللہ کے فرشتے بھی لگاتے ہیں، ایک سرما اللہ کے فرشتے بھی لگاتے ہیں۔ مولانا حسن رضا خان کہتے ہیں ملائکہ لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، ملائکہ لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ، شب و روز خاک مزار مدینہ۔ کہا وہاں کا عجب ہی معاملہ ہے کہ جو فرشتے آتے ہیں نا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار کی جو خاک پاک ہے اس کو اپنی آنکھوں میں سرمے کے طور پہ لگاتے ہیں، اس کو اپنی آنکھوں میں سرمے کے طور پہ لگاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مولانا حسن رضا خان کہتے ہیں جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے۔ کہتے ہیں بندہ مدینے جائے نا تو مدینے کے اندر جدھر دیکھو نا، جدھر نظر جاتی ہے، جدھر نظر دوڑتی ہے، ہر طرف ایسے ہی لگتا ہے جیسے جنت کے باغ کھلے ہیں، جیسے کیا ہے جنت کے باغ کھلے ہوئے ہیں۔ اب مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں مدینہ شریف گیا نا تو ریاض الجنہ جو جگہ ہے، اور جنہوں نے زیارت کی انہیں پتہ یہ تھوڑی سی جگہ ہے۔ مولانا حسن رضا خان کہتے ہیں میں بوڑھا آدمی تھا اور کہتے میں وہاں گیا نا تو وہاں رش بڑا تھا، میں نے کوشش کی ریاض الجنہ کے اندر جانے کی لیکن جا نہ سکا، 2-3 بار جو ہے جانے کی کوشش کی لیکن جا نہیں سکا۔ تو میں نے کہا کہ مولا بس اتنی سی جگہ جنت کا ٹکڑا ہے، اتنی سی جگہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو مولانا حسن رضا خان کہتے ہیں میں جس راستے سے گزر کے جاتا تھا نا وہاں مدینہ شریف کے اندر ایک بوڑھی عورت تھی جو گلیوں میں صفائی کرتی تھی، کوئی دے جاتا تو اسے کھا لیتی تھی، لوگ اسے بہت کچھ دے کے جاتے تھے۔ کہتے ہیں جب یہ بات میں نے کی نا کہ مولا بس اتنی سی جگہ جنت کا ٹکڑا ہے تو میں جا رہا تھا واپس یہ بات کر کے۔ کہتے ہیں کہ میں جب جا رہا تھا تو اس بوڑھی اماں نے مجھے بلایا، آواز دی، کہا یا شیخ، اے اللہ کے معزز بندے، کیا تجھے لگتا ہے کہ بس اتنی ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا ہے؟ کہا سنو المدینہ تو کلہم جنہ، کہا مدینہ سارے کا سارا ہی جنت ہے، مدینہ سارے کا سارا ہی جنت ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے سارے کا سارا ہی مدینہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو مولانا حسن رضا خان کہتے ہیں جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے، اسی لیے تو میری نظر میں نقش و نگار مدینہ پھرتے ہیں، اس لیے تو میری نظر میں نقش و نگار مدینہ پھرتے ہیں کہ آپ مدینے کی گلی کوچوں کو دیکھو نا تو جنت کا نقش و نگار نظر آتا ہے، سارے کا سارا ہی مدینہ جنت ہے، سارے کا سارا ہی مدینہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ یہ اس شہر مدینہ کی برکت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت بات کہی، لا اقسم بہذا البلد، محبوب اس شہر کی قسم ہے، وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ محبوب آپ اس شہر میں موجود ہیں، اس لیے کہ محبوب آپ اس شہر میں موجود ہیں۔ 2 چیزیں نا بندوں کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے، یہ بات اپنے پلے سے باندھ لیں، انسان کے لیے 2 چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں ہر موقع پہ ہر وقت۔
ایک ہے احساس اور دوسرا ہے قدر۔ احساس اور قدر یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ احساس اور قدر انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب معاشرے میں کوئی کسی کا احساس نہیں نہ کرتا، کوئی کسی کی قدر نہیں کرتا، تو پھر معاشرے میں برائیاں جنم لیتی ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کا احساس نہ کرے تو ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب ساس بہو کا احساس نہ کرے تو پھر گھروں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب ساس بہو کے احساس نہ کرے تو پھر بہو بھی اس سے بغانی لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ احساس اور قدر بہت ضروری ہے، اور انسان کو یہ احساس اور قدر بھولنی نہیں چاہیے۔ اور یہ احساس اور قدر اتنی ضروری ہے کہ جو مدینے اور مکے میں جاتے ہیں نا، ان کو بھی یہ احساس اور قدر ہونی چاہیے کہ ہم کس مبارک جگہ پہ آئے ہیں، ہم کس مبارک جگہ پہ آئے ہیں۔ اور وگرنہ بعض لوگ تو جاتے ہیں نا، کہتے ایک باری طواف کر لو، باقی جا کے ہوٹل چ ستے رہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور ایسے بھی میں کہتا ہوں کہ بد نصیب ہوتے ہیں جو مکے اور مدینے میں جاتے ہیں، کہتے ہمارا دل ہی نہیں لگتا وہاں جا کے، معاذ اللہ۔ اور بھائی یہاں دل نہیں لگے گا تو پھر دنیا کی کس جگہ میں تیرا دل لگے گا؟ کہ جن شہروں کو اللہ نے حرم بنایا، برکت والا بنایا ہے، تو ان کا احساس اور قدر ہونا ضروری ہے کہ ہم کس جگہ پہ آئے ہیں۔ اور بعض لوگ تو آج کل جا کے وہاں سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، تصویریں لے رہے ہوتے ہیں، اور بھائی ذرا احساس تو کر، ذرا قدر تو کر، تو کتنی مبارک جگہ پہ آیا، کتنی برکت والی جگہ پہ آیا۔ آئیے میں صحابہ کی زبانی بتاتا ہوں کہ انہیں مدینے کی کتنی قدر تھی، انہیں مدینے سے کتنا پیار تھا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ صادق الامین تھے، آپ کی ذات پہ کافروں کو کوئی اعتراض نہیں تھا، آپ کی ذات سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ جب آپ نے رسالت کا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو آپ کی اپنی قوم آپ کی دشمن بن گئی۔ مکے والوں نے انکار کر دیا، کہا ہم آپ کی غلامی قبول نہیں کریں گے، ہم آپ کے خادم نہیں بنیں گے۔ اور دوسری طرف دیکھیں مدینے کے لوگ تھے، مدینے کے لوگ تھے، انہوں نے کہا ہم آپ کی خادمیت میں آتے ہیں، ہم آپ کی غلامی قبول کرتے ہیں۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے مدینے والوں، میرے بعد جو خلیفہ آئے گا وہ بھی قریش سے آئے گا۔ آپ دیکھیں حضرت ابوبکر آئے تو مکہ کے رہنے والے تھے، حضرت فاروق اعظم خلیفہ بنے، حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے، حضرت مولا کائنات خلیفہ بنے، حضرت امیر معاویہ وقت کے بادشاہ بنے، حضرت امام حسن خلیفہ بنے، سارے مکے کے رہنے والے ہیں۔ اور یہاں لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ سیاست میں ہمارے شہر کا بندہ بھی ہونا چاہیے، ہمارے علاقے کا بندہ بھی ہونا چاہیے، لیکن مدینے والوں نے محبوب کی غلامی کو قبول کیا، کہا محبوب کا غلام، محبوب کا کوئی بھی خادم بھلے خلیفہ بن جائے، ہم نے تو محبوب کی غلامی کرنی ہے۔ اور ساری زندگی مدینے والوں نے محبوب کی غلامی کو قبول کیا، اور انہوں نے اس سے کوئی تعلق نہیں رکھا۔ اور پھر جب مدینے والے محبوب کے پاس آتے ہیں، آگے کہتے ہیں محبوب آپ مدینے ہجرت کر کے آ جائیں، یہ مکے والے آپ کو بڑی اذیتیں دیتے ہیں۔ تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مدینے والوں، اگر تم چاہتے ہو میں مدینے آ جاؤں تو یہ سارا مکہ تمہارا دشمن بن جائے گا، تم اپنے بیٹوں کو جو ہے یتیم کر ڈالو گے۔ تو ایک صحابی تھے علامہ یوسف اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ لکھتے ہیں ایک صحابی تھے ذرا پینڈو ٹائپ کے دیہاتی، انہوں نے سر پہ پگڑی باندھی ہوئی تھی، امامہ باندھا ہوا تھا، وہ اتنے زور سے کھڑے ہوئے کہ ان کے سر سے جو امامہ گئے وہ زمین پہ گرا، تو وہ کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک بات کہنی ہے، بے ادبی نہ سمجھیے گا، بے ادبی نہ سمجھیے گا، ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مدینے میں آئیں گے تو ہمیں چھوڑ کے تو نہیں کہیں جائیں گے، مدینے آئیں گے تو ہمیں کبھی چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے، جب مدینے میں آ جائیں گے تو ہمیں کہیں چھوڑ کے اور جگہ پہ تو نہیں جائیں گے؟ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، میں مدینے آؤں گا تو زندگی بھی مدینے گزاروں گا، اور میرا مزار بھی مدینے میں ہی بنے گا، میرا مزار بھی مدینے میں ہی بنے گا۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ چلیں پھر آ جائیے آپ مدینے میں، ہم اپنے بچوں کو یتیم نہیں کریں گے، اگر ہمارے ہزاروں کروڑوں بچے بھی ہوئے یا رسول اللہ ایک ایک کر کے آپ پہ قربان کر دیں گے، ایک ایک کر کے ہم آپ پہ کیا کر دیں گے،
قربان کر دیں گے. یہ غلامی ہے, یہ مدینے سے محبت ہے. اور انہوں نے اس بات کا احساس اور قدر ہے کہ مدینے کی چیزوں سے بھی کتنا پیار ہوتا ہے, مدینے کے جو در و دیوار ہیں ان سے بھی کتنا پیار ہوتا ہے. حضرت امام مالک سے پوچھو مدینے کی قدر کیا ہے.